آج کی اس نشست میں چونکہ فصلوں کی رت ہے اور جبی شریف کے پیروں کے بھیک مانگنے کے دن ہے، بنے مانگنے کے دن ہے، باقی بنے مانگنے والے بھکاریوں کے ساتھ یہ بھی آپ کے کھیت کھلیان پہ، آپ کے کھلواڑے پہ حاضر ہوں گے، کچھ ان کا احوال بیان کرتے ہیں اور ان کے نام نہاد خدا توسہ شریف سے آئے دجال کا کچھ مزید احوال آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور کچھ ملوڈوں کی مکاری اور قرآن کے ساتھ غداری اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اور چونکہ ان کے بھگوان، ان کے نام نہاد خدا کی دم پہ ہم نے پاؤں رکھا ہے، تو یہ ملک ابو لہب کے ذریعے پروپیگنڈے کی ایک نئی مہم شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں یہ اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی عورتیں، ان کی پیرنیاں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج میں وہ بھی آپ کے سامنے بے نقاب کرتا ہوں۔ اب بھوک سے ان کی یہ حالت ہے کہ یہ اپنے چمچوں سے پوسٹیں چڑھوا رہے ہیں کہ خمس سادات کا حق ہے اور یہ آپ سادات کو دیں، دانے کٹھے کرو انہاں واسطے، انہاں نو اے تواڈے کھلواڑے تے آون تے انہاں نو دانے دیو۔ لبے لباب یہ ہے میرے بھائی، خمس حضور کے اہل بیت کا حق ہے، مگر یہ بدبخت ماچھی ہیں، ان کا شجرہ نسب آپ کے سامنے آ چکا، یہ سادات نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے اس پہ۔ آپ خود حضور کے اہل بیت سادات کو تلاش کریں اور ان تک خمس پہنچائیں، ان کو دینا حرام ہے۔ یہ آپ کے دیے ہوئے مال سے یہ شرابیں پیئیں گے، یہ مرغوں پہ جوا کھیلیں گے، یہ زناکاری کریں گے، یہ گاڑیاں دوڑائیں گے، یہ آپ کے کھیت کھلیان سے گندم اکٹھی کر کے، چنے اکٹھے کر کے یہ بیچیں گے اور بیچ کے عیاشی کریں گے۔ وہ خدا کے بندو، تمہاری 20 بوریاں ہوئی ہیں، جو ایک بوری ان کو دے دو گے وہ کم ہو جائے گی، 19 رہ جائیں گی، وہ 40 نہیں ہوگی تمہاری۔ اسی لیے کہتا ہوں ان کا دانہ دن کا بند کرو۔ آپ کے پاس ان کا راستہ روکنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ ان کی پاکٹ میں پیسہ نہ جانے دیں، نہ ان کو پیسے سے نذرانہ دیں، نہ ان کو مال دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مت مدد کرو عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور بدکاری کے کاموں میں ان کی مدد مت کرو۔ اگر آپ نے ان کو پیسہ دیا، ان کو گندم دی، ان کو چنے دیے، وہ آپ کا مال حرام میں چلا جائے گا جس پہ یہ عیاشی کریں گے۔ یہ سادات نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے، یہ شمر کی اولاد ہیں۔ خمس سادات کا حق ہے، شمر کی اولاد کا نہیں ہے۔ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ جتھے بن کے نکلیں، جس طرح تبلیغی جماعت نکلتی ہے، 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں نکلیں اور اپنے موبائل فون ساتھ لے کے جائیں، اور جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو میرا پیغام سنائیں کہ ان کا دانا پانی بند کریں، ان کو پیسے دینے بند کریں، تاکہ یہ اس حرام کاری کو چھوڑ کر اپنے اصل کام کی طرف لوٹیں۔ یہ مزدوری کر کے کھائیں، یہ مستریوں کے ساتھ آپ کو دیہڑیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو ان کا اصل کام ہے یہ تندور تائیں اور روٹیاں پکا کے لوگوں کو کھلائیں، جو ان کا اصل کام ہے، جو ان کی اصل قوم ہے۔ اور آپ اپنے بزرگوں کو یہ بات سمجھائیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے ان کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، وہ اسی طرح ان کے ساتھ کرتے تھے، تو بھائی ان کو بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ ہم باپ دادا کا دین کیسے چھوڑیں۔ بھئی آپ کو اللہ کا قرآن جب پڑھ کے سنا رہا ہوں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو آپ برائی میں ان کا ساتھ مت دو۔ اب کچھ ہمارے ایک خاص مسلک کے ملوڈے، جن کو ہم علماء کہتے ہیں، جنہوں نے اپنا سفر کھوتے پہ سوار ہو کے آئے تھے اور آج گاڑیوں میں سوار ہو کے آپ کے پاس ارد گرد کے دیہاتوں سے آتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی دھوڑیں چھوڑی ہوئی ہیں اور پگڑ باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چونکہ پیر صاحب سے لفافہ لینا ہوتا ہے، پیر صاحب تو ہے گونگا، انہوں نے آ کے یہاں قرآن سے غداری کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی شرح ایک مکاری کے ساتھ کرتے ہوئے اپنا لفافہ لیتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں، ان کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ جب آ کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آتے ہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آتے ہی کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔ انہوں نے ٹارزن بنایا ہوا ہے، یہ جس کی سنگ مرمر کی قبر ہے اور اوپر مینار پاکستان تعمیر ہے، جن کا اس آیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پیر صاحب سے ملنے والا لفافہ یہ ایک دینی رشوت ہے ان کی۔ اسی سورہ یونس کی اگلی آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، ہمیشہ تقوی اختیار کیے رکھا۔ وہ اپنے پاؤں پہ پیشاب کرنے والے نہ تھے، وہ جھوٹ بول کر 2.5 گھنٹوں میں قرآن ختم کرنے والے نہ تھے، وہ کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے نہیں تھے، وہ عشاء کے وضو سے فجر تک قرآن ختم کرنے والے جھوٹے نہیں تھے، جو کہ میں اس کتاب سے، ان مکاروں دجالوں کی کتاب سے آپ کو کئی بار ثابت کر چکا کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ وہ تقوی والے نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ آیت ہے۔ مگر چونکہ ملونڈے نے پیسے لینے ہوتے ہیں، اس کو یہی ٹارزن نظر آتا ہے کہ جس کی سنگ مرمر کی قبر ہے، اوپر مینار پاکستان ہے، ٹانگوں کی طرف ایک بہت بڑا صندوق پڑا ہے، غلہ جس کو بولتے ہیں، غلہ پیسے ڈالنے والا، اس کے اوپر 2 سوراخ ہیں لکیروں والے تاکہ پیسے نکالے نہ جا سکیں، ادھر پیسے تونو، اور اس کے اوپر 5 کلو کا تالا لگا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا، کوئی توڑ کے نکال نہ لے۔ ان کے لیے اولیاء اللہ یہی گھنگرو جھانجھریں جہاں لٹک رہی ہیں، جہاں وہ اوپر پیپر ویٹ پڑے ہوں، جو لوگ اٹھا کے بازوؤں پہ پھیرتے ہیں، جہاں درد ہے بواسیر پہ بھی پھیر کے پھر واپس چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں، یا اے دجال، ان کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو یہ رنگ برنگے جھولے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق یہ بدبخت ہیں، حالانکہ یہ ہرگز نہیں ہے، نہ ان کا کوئی خدا سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے، یہ مشرک ہیں۔ اب بتاؤ یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اس کے سامنے ہو رہا ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا ان چیزوں کا کوئی خدا اور رسول سے تعلق ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کے لیے، قرآن کے اولیاء اللہ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں، مگر اس ملونڈے کے لیے یہ بدبخت، خدا جانے ان کی قبروں میں ان کا کیا حال ہوگا، جو وہ اللہ اور اس کے رسول سے غداری کر کے مرے ہیں، اپنا باپ بدل کے مرے ہیں، جن پہ حضور کے فرمان کے مطابق جنت حرام ہے، جس نے اپنا باپ بدلا، جس نے اپنا نسب بدلا، جس نے اپنی قوم بدلی، وہ میں آپ کو کئی بار سنا چکا، وہ ان کے لیے اولیاء اللہ ہیں۔ اس ملونڈے کے لیے یہ ظاہری زرق برق لباس، یہ ناچتے کنجر، یہ گھنگرو، یہ شرک باللہ، یہ ان کی ٹانگوں پہ سجدے، یہ ولی اللہ ہیں، کیونکہ اس حرام خور کو حرام کا مال ملنا ہے۔ یہ جو شرک کروانے والا یہاں بیٹھا ہوگا، اس کی تعریف میں یہ ملونڈا کہہ رہا ہوگا کہ ولی اللہ دلاں نو صاف کر کے ول کڈن دا ول سمجھا سکتا ہے، اکھاں بند کر کے نیویں دھون کر کے جاتی لوہے محفوظ تے پا سکتا ہے، اور اس بدبخت نے این کے پہنی ہوگی، اس کو ساتھ بیٹھا ہوا بندہ وہ نہیں پہچان سکتا، جو اس کے ملنے آئے گا نا وہ آگے جھک کے جب ملے گا تو اس سے پوچھے گا کون ہے، کتوں آئے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہو، یہ اس کی حالت ہے، اور یہ لوہے محفوظ پہ اس کو جاتی مروا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے ساتھ اگلی آیت جوڑتا ہے، سورہ فاتحہ پہ آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ یہ وہاں پہ کفر اور شرک اس کے سامنے ہو رہا ہوگا، دجال کے قدموں پہ لوگ سجدہ ریز ہوں گے اور یہ کہہ رہا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت اس کے سامنے شرک ہو رہا ہوگا، یہ عبادت اس دجال کی ہو رہی ہوگی، صاحب مزار کو بھی سجدہ ہو رہا ہوگا اور اس خرکار کو بھی سجدہ ہو رہا ہوگا، دھمال بھی ڈل رہی ہوگی۔ پھر یہ کہہ رہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور یہ سیدھا راستہ کون سا دکھا رہا ہوگا؟ ان مشرکوں کا۔ اس کی صراط مستقیم سے مراد وہ صاحب مزار ہوگا یا یہ دجال جو آ کے یہاں بیٹھا ہوگا سجدے کروا رہا ہوگا، وہ اس کی مراد ہوگا، یہ بدبخت رنگ برنگے جھولے پہننے والا یہ مراد ہوگا۔ حالانکہ اہل ایمان، قرآن نے اپنی ہر آیت کی حفاظت خود فرمائی ہے، جو آیت قرآن نے بیان فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے کیا؟ آپ جس طرف سے بھی ناپ تول کر کے لے آئیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جدھر سے آپ کا دل چاہے، آپ کو کائنات میں صراط مستقیم سیدنا محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ بدبخت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کی ذات بابرکات کے علاوہ کوئی صراط مستقیم ہے ہی نہیں، اور اس کا ثبوت آئیے قرآن سے آپ کو دیتا ہوں۔ سورہ یاسین کا رخ کرتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم،
इन्नका लमिनल मुरसलीन, हिकमत से बड़े मामूर, कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूलों में से हैं। हुजूर को खिताब हो रहा है। अला सिरात मुस्तकीम, आप ही सीधी राह पर हैं। सिरात मुस्तकीम आप हैं, बेशक सिरात मुस्तकीम आप हैं। आपकी जात अकदस, आपकी जात बाबरकात ही सिरात मुस्तकीम है। ये किसको बना रहे हैं? इसको। और फिर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में इरशाद बारी ताला हुआ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में, आपकी जात पाक में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो सिरात मुस्तकीम क्या हुआ? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम हुआ। ये कुरान है। फिर ये सहारा लेते हैं अगली आयत का, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये समझते हैं ये इनामात ही हैं, ये रंग बिरंगे कपड़े, ये चूल्हे, ये कुल्ले, ये बास्कटें, ये कंजरियों वाले ड्रेस, ये लहंगे, और ये मजार के ऊपर कुमकुमे, ये घुंघरू, ये नाचते कंजर, ये अनमता अलैम है इनके लिए। ये राग बकते कवाल, ये इनके लिए अनमता अलैम है। इनके लिए बस यही अनमता अलैम है। आइए मैं बताता हूँ ये अनअमता अलैहिम कौन है। फिर ये अनअमता अलैहिम भी हुजूर की जात बाबरकात है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ए हबीब मुकर्रम, व अतममतु अलैकुम नेमती, आज हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया और आप पे अपनी नेमतें तमाम कर दी। ए हबीब, हमने कोई नेमत छोड़ी ही नहीं जो आप पे तमाम न कियो, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन यानी मुकम्मल निजाम हयात की हैसियत से चुन लिया। तो कौन हुआ अनअमता अलैहिम? ये बदबख्त या मोहम्मद मुस्तफा? आप बताओ। ये आपने ऐसी शरह कभी मुलवंडों से नहीं सुनी होगी। आगे चलें। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता न दिखा जिन पर तेरा गजब हुआ, हालांकि उसके गजब के हकदार ये लोग हैं। ये गैरिल मग़दूब ये लोग हैं। अलम तरा इल्लल लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यखलिफूना अलल काज़िब व हुम यालमून, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसी जमात के साथ दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया, न वो तुम में से हैं न उनमें से हैं, और झूठी कसमें खाते हैं हालांकि वो जानते हैं। आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्नहुम साअ मा कानू या मलून, अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार फरमा रखा है, बेशक वो बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। इत्तखज़ू ईमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन, उन्होंने अपनी झूठी कस्मों को ढाल बना लिया है, सो वो दूसरों को राह खुदा से रोकते हैं, बस उनके लिए जिल्लत अंगेज अजाब है। जैसे मलिक अबू लहब, पीर सज्जाद की गल न सुनो, कन बंद कर लो, उंगलियां पा लो कुफार तरह, कुरान न सुनो, मेरा झूठ सुनो। लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका अस्हाबुन नारे हुम फीहा खालिदून, अल्लाह के अजाब से हरगिज न ही उनके माल उनको बचा सकेंगे और न उनकी औलाद ही उन्हें बचा सकेगी, यही लोग अहले दोज़ख हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयखलिफूना लहू कमा यखलिफूना लकुम व यहसबूना अन्नहुम अला शैइन अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून, जिस दिन अल्लाह उन सब को दोबारा जिंदा करके उठाएगा तो वो उसके हुजूर भी कसमें खाएंगे जैसे तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं और गुमान करते हैं कि वो किसी अच्छी रविश पर, किसी अच्छे रास्ते पर हैं। आगाह रहो कि ये लोग झूठे हैं। ये गैरिल मग़दूबे यही लोग हैं और उनके ये चमचे कड़छे, ये मलक अबू लहब। मैंने इनकी अपनी लिखी हुई किताब से कोई सबूत बाकी नहीं छोड़ा कि इन्होंने ज़ाते मुस्तफ़ा पे हमले किए हैं। इन मुशरिकों ने ज़ाते मुस्तफ़ा को भी निशाना बनाया है, इन्होंने हुजूर की ज़ात को भी नहीं बख्शा, हुजूर के मोजज़ात पे नकब लगाई है। अब कुछ मलक अबू लहब के शहबाज चिश्त का हाल बताते हैं कि जिसका नाम लेके वो डरा रहा है कि पता नहीं कौन सी क़यामत आने वाली है, हालांकि मैं बता चुका कि वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला, किसी शख्स को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो, और वो वक्त मुअय्यन है, मेरा भी और तुम्हारा भी और इस दज्जाल का भी। वो डरने वाले कोई और होंगे, मैं नहीं हूँ। वो इस दज्जाल को शहबाज चिश्त कहता है। ऐ जरा शहबाज वेखो कि शहबाज रनवे ते पै गया, ये हुण उड़न वाला शहबाज, इतनी लत्तां वाला शहबाज तुसी पहली बारी वेख्यो सी, पहले ना वेख्यो सी। सोना बाबा जी
असा पीर मन्निया असा पीर मन्निया इस बुए दरना खाना बाबा की करिए रख के तकवा बाबा जी दा चल गवारा मल्लीए इस बुए दुखिया दा कम बढ़िया मैं हैरान हूं कि इस शहबाज चिश्त की इबादत करने वालों पे और इसको अपना रहनुमा और पेशवा मानने वालों पे, खुदा के बंदो, ये आपको क्या दे सकता है? ये लाठी उठा के फिरता है, ये 3 टांगों पे है, ये लंगड़ा है, ये सीधा बैठ नहीं सकता, ये अपने आप को शिफा क्यों नहीं दे लेता? इसकी फूकों से तुम्हें शिफा मिलेगी, इसके तवीजों से, इसकी दुआ से तुम्हें औलाद मिलेगी। ये खुद औतरा है, ये बे औलाद है, इसका कोई वली वारिस नहीं है। इन शान आका वाला अब्तर की ये मिसाल है, क्योंकि ये हुजूर के अहले बैत से दुश्मनी रखता है, ये यजीदी है। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा, बे औलाद रहेगा, ये उसकी जिंदा मिसाल है। ये तुम्हारे रिस्क में इजाफा कर देगा, ये तुम्हारे माल में इजाफा करेगा। इसने बाप दादा की जायदाद में सारी बेच के एक मरला बाकी नहीं है इसके पास। प्लाट इसने 4-4 दफा बेचे हैं, लोगों के पैसे खा गया, दुनिया इसके पीछे भागती फिर रही है, बेवा औरतें और यतीम बच्चियां। और इसकी अपनी हालत यह है कि अब जिस मुरीद ने गाड़ी बेचनी हो, ये गाहक है, उससे उधारी ले जाएगा, पैसे गए। जबी शरीफ का एक पीर बताए ना कितने पैसे ले गया तुम्हारे, 20 और 30 लाख के दरमियान है, नहीं दे रहा, लेके दिखाओ। माओ ने बचे हो वो 84 लाख का लैंड क्रूजर जिस मुरीद का इसने हड़प किया अभी पिछले दिनों, मुझे सब पता है। अब ये 2-2, 3-3 लाख हर एक से मांग रहा है, और गरीब आदमियों से भी, वो भी इसने लेके खा लिए। मुझे 1 महीने के लिए दे दो, मैं दे दूंगा तुम्हें। गाड़ी बेचनी हो, ये गाहक ले जाएगा, फिर खुद बेच के खा लेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अब इसका कारोबार है, जैसे इनका था ना वैसा ही। ये है मलिक अबू लहब का शहबाज लामकानी। इसके मैं और क्या क्या किस्से आपको बताऊं। तुम मुझे धमकियां दिलवाते हो, मेरे पास बड़ी बड़ी वीडियोस पड़ी हैं तुम्हारी, वो तुम्हारे खसूसी अफाल की भी मुझे खबर है। जैसे हजरत जुनैद बगदादी का चौबारे में कुश्ती लड़ना, वो वीडियो मेरे पास है, मैंने रखी हुई है संभाल के। जब हद से गुजरेंगे तो मैं सामने ले आऊंगा, तेरे भी ले आऊंगा। जबी शरीफ के माचियो, तुम्हारी मक्कारी, तुम माची से गिलानी सैयद बने, मैंने तुम्हें बेनकाब किया। तुम्हारे अपने लिखे हुए शजरा नसब इस किताब से, हदीकत ज़ारा, ये इतनी मोटी किताब है, इसमें तमाम पाकिस्तान के गिलानी सादात का शजरा नसब है। तुम्हारा अपना लिखा हुआ मैंने तुम्हारे मुंह पे दे मारा है और तुम्हें झूठा साबित किया है। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पाक में नकब लगाई, तुमने अल्लाह के रसूल से गद्दारी की, तुम पकड़े गए, हमने तुम्हें बेनकाब किया। हमने 1865 का बंदोबस्त निकाल के तुम्हारे मुंह पे दे मारा, जहां कोई सैयद ना कुफरी में था न जबी में था। और 3 वटे कट के तुसा दादी ने मनुष्य देख ला रहा, जेड़ा कि तुहाडी खुद किताबां दे विच लिखिया कि ओ हज ते गया तो उसे जाके मर गया। तुम झूठे थे, तुम कुछ साबित न कर सके। काला शाह काकू, तुम जानी, शराबी और ज्वारिये नहीं थे, मैंने सच बताया लोगों को, वो तुम्हें पहले जानते थे। तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। अब आता है कोई तुमसे तवीज लेने और बने मंगो, तुम ही मंगदा फिरना, तुम्हारा भट्ठा बैठ गया। और गंदी मशीन साहब, आपने एक खिदमतगार कौम की लड़की के साथ हलाला निकाला, तुमने मुझे कहा कि मैं झूठा हूं, मैंने तुम्हारा निकाहनामा तुम्हारे मुंह पे दे मारा, आपको शर्म तक ना आई। तुम सजादा नशीन थे, गद्दी नशीन थे, तुमने मेरे खिलाफ इंतजामिया को झूठी दरखास्तें दी, अल्लाह ने तुम्हारा मुंह काला किया, तुम्हें झूठा खुद अल्लाह ने साबित किया। क्योंकि मेरा मुर्शिद, मेरा पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनका दस्ते शफकत मेरे सर पे रहा, मेरी आंखों की ठंडक मेरे सामने रही और मुझे अल्लाह ने महफूज रखा। तुमने 2 दफा फायरिंग कराई, अल्लाह ने तुम्हें रुसवा किया। और तुम लैया से आके तवीजों की दुकान लगाते थे, लोगों को अगले महीने फिर आना, ये 8 दिन पीना है, वो बेचारे इलाज नहीं कराते थे। तुम्हारे तवीजों की वजह से लोग मौत के आगोश में चले गए। मैंने सबको बताया, तुम्हारा भट्ठा बैठा। बेईमानो, तुम टाफियां बेचते थे, तुम पैसे बटोरने की खातिर उनको गोलियां कराते थे। तुम्हारे तावीजों से क्या लोगों को शफा नहीं थी? उनकी जिंदगियों के साथ तुम खेले, वक्त उनके हाथ से निकल गया, वो मौत की आगोश में चले गए। लेकिन चूंकि हमारे इलाके में जहालत है, बेचारे इलाज करा नहीं सकते, माली कमजोरियां हैं, तुमने 100-200 लेके तावीज ठोक देना है, इतने दिन पानी में घोल के पीना है। खुदा के बंदो, ये इस्लाम है तुम्हारा, ये दीन है। सादा लोगों को लूटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कब्रों के आगे जनाजे रख के शिरक बिल्लाह करते थे, लोग बगैर जनाजे के दफन हो जाते थे। मैंने लोगों को आगाह किया हकीकत से, तुम्हारे शिरक से। लोगों ने तुम्हारे इस कंजर खाने से मुंह फेर लिया, पीठ कर ली। तुम उस रीछ का उर्स करते थे जिस पे बकरी चढ़ के पेशाब करती है।
میں نے لوگوں کو حق دکھایا کہ یہ کسی قابل بھی نہیں ہے, ان میں کوئی طاقت نہیں ہے, مرنے کے بعد مٹی ہو گئے ہیں یہ. لوگوں نے تھوکا تم پہ, زیورات چور پیرنی کو بے نقاب کیا, لوگوں کی عزتیں بچی, لوگوں کا مال بچا. تم نے اپنے دفاع کے لیے وہ لوگ رکھے جن کے گھروں میں زنا عام تھا, جن کی پیدائش ہی خطا پہ تھی, جن کے گھروں میں نکاح والی عورتیں ہوتی تھیں, جن کے گھروں میں بے نکاحی عورتیں رکھنے کا رواج تھا, جن کی پیدائش میں خطا تھی, جن کے گھروں میں نکاح نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, ان کی نسل میں خطا تھی. تمہارے تابوت کا آخری کیل ملک ابو لہب ہے, نہ اس کو بات کرنے کی تمیز, نہ اس کے پاس کوئی دلیل, نہ تمہارے پاس کوئی دلیل, کیونکہ تم جھوٹے ہو. میں نے تمہارا بیڑا غرق کیا اس اللہ کے قرآن سے, میں نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا, تمہارا بیڑا غرق ہو گیا. تم جھوٹے تھے, میں نے تمہیں بے نقاب کیا, تمہارے پاس کچھ نہیں بچا. تم نے پروپیگنڈے کے لیے اپنی گھر کی عورتیں استعمال کی. وہ ثنا اسلام کون تھی, وہ کس پیر کی بہن تھی, سب کو پتا ہے, تمہیں بھی پتا ہے جس کی بہن تھی, جس کی تصویر لگوا کے تم نے جھوٹی آئی ڈی, میری ایک ہی آئی ڈی ہے, یہ سب دیکھ لو. یہ ملک ابو لہب نے آئی ڈی کریٹ کر کے, جھوٹے میسج کریٹ کر کے, جھوٹے میسج بھیج کے وہ لوگوں کو دکھائی. اور جب تہمت لگائی تو میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں بھائی, ایک اور لے آؤ, میں نکاح کرتا ہوں اس کے ساتھ. پھر تم بھاگ گئے. اب یہ زرینہ بی بی لے کے آیا ہے وہی جھوٹی آئی ڈی, یہ لیا کے ایک پیر کی بیوی ہے, میں بتا بھی دوں گا, لیکن تم لوگوں کو تو شرم آنی نہیں ہے, تم اپنے گھر کی عورتیں استعمال کرتے ہو میرے خلاف. اس ملک ابو لہب نے جو تمہارا دفاع کیا, اس کے باعث تمہارا یہ کنجر خانہ ویران ہوا. میرے کہنے سے اتنا اثر شاید نہ ہوتا جتنا اس نے تمہیں برباد کیا ہے. میرے پاس تو اللہ کا قرآن تھا, میں نے خوب پڑھ کے سنایا لوگوں کو, اور سنا رہا ہوں اور سناتا رہوں گا. جو تمہارے یہاں آپ بھی جنازے لے کے آتے ہیں, سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود, اند اللہ وہ اپنے پیاروں کو, اپنے مرحومین کو جہنم میں جھونک رہے ہیں, بغیر جنازے کے دفنا رہے ہیں, اور شرک کر کے, پہلے شرک کرتے ہیں پھر دفن کرتے ہیں, اس کا عذاب الگ ہوگا, جنازے پڑھنے والوں پہ بھی اور پڑھانے والوں پہ بھی اور میت پہ بھی. تم نے گالیاں نکالنے کا راستہ اپنایا, میں نے اللہ کا قرآن سنایا. تم نے میری ماؤں بہنوں کو گالیاں دی, میں نے پھر بھی اللہ کا قرآن سنایا. اس اللہ کے قرآن سے میں نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا کہ وانا ابن عبد المطلب, میں قریش کے سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں, آؤ میرا مقابلہ کرو. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں, میں بھی قریش کے سردار عبد المطلب کی نسل سے ہوں, میرے پاس اللہ کا قرآن ہے, آؤ میرا مقابلہ کرو.